ہمارے ملک پر گزشتہ 70 سالوں میں 1947 سے لے کر 2018 تک قرضوں کا مجموعی حجم 25,000 ارب روپیہ تھا۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سالوں میں اس میں اضافہ ہوا اور اب یہ 56,000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے مکمل طور پر پاکستان کو ایک معاشی غلام بنایا گیا۔ اب گھی کی قیمت گزشتہ 70 سالوں میں 170 روپیہ فی کلو اور گزشتہ 3.5 سالوں میں اب فی کلو گھی کی قیمت 440 روپیہ ہے۔ بجلی، یہاں اپنے بہت سارے ریسورسز موجود ہے، 5 دریاں بہتے ہیں، ہائیڈل پاور کے بہت سارے امکانات موجود ہے، اور خود حکومت کہتی ہے کہ ہماری لاگت بجلی کی 27,000 میگا واٹ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ 36,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 70 سالوں میں بجلی کی قیمت فی یونٹ 8 روپیہ تھی اور اب 3.5 سالوں میں یہ بڑھ کر 21 روپیہ فی یونٹ ہو گیا ہے۔ اب ساری دنیا میں یہی معاشی اصول جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے کہ جب کسی چیز کی اویلیبلٹی زیادہ ہو مارکیٹ میں تو اس کی قیمت میں کمی آتی ہے، اگر اویلیبلٹی میں شارٹیج ہو تو اس کی قیمت میں پھر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں گنگا الٹا بہتا ہے، اور جب زیادہ بجلی بن گئی تو اس کی قیمت میں بھی زیادہ اضافہ ہوا۔ عام پاکستانی جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، گزشتہ 70 سالوں میں ایک عام موٹر سائیکل کی قیمت 75,000 روپیہ، لیکن پی ٹی آئی کے اس 3 سالہ دور میں موٹر سائیکل جیسی سواری کی قیمت میں اضافہ ہوا اور اب یہ 1,50,000 روپیہ تک پہنچ گیا ہے۔ جناب ڈاکٹر معید صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری تمام تر پالیسیاں امریکہ، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے تابع ہیں، لہذا پاکستان کو دوبارہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ویژن کے مطابق اور اس تسلسل میں دوبارہ انہوں نے معاشی طور پر غلام بنایا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج اس ملک میں کوئی امیر ہو یا غریب، کسان ہو یا حاری، مزدور ہو یا دکاندار، کاروباری ہو یا صنعت کار، طالب علم ہو یا استاد، خواتین ہو یا بچے، بوڑھے ہو یا نوجوان، ہر کوئی، اور اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ ہے یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، ہر کوئی اس حکمرانوں کے ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے، ظالمانہ ٹیکسوں کی وجہ سے اور تباہ کن اور ظالمانہ مہنگائی کی وجہ سے کراہ رہا ہے اور کسی انقلاب کا منتظر ہے۔ اس ملک میں جرنیلوں کی حکومت ہو یا نام نہاد جمہوری حکمران ہو، انہوں نے ہمیشہ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ پرویز مشرف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک ہی آقا کے غلام ہیں، سب کا طریقہ واردات بھی بالکل ایک ہے، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد اپنے باری کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ہمیشہ بڈ گورننس کی نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پیپل پارٹی نے سوشلزم کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا، مسلم لیگ نے ترقی کے نام پر، پی ٹی آئی نے تبدیلی اور احتساب کے نام پر، لیکن نہ مساوات آئی، نہ ترقی ہوئی، نہ احتساب ہوا، نہ تبدیلی آئی، اور مجھے افسوس ہے
کہ ان تینوں پارٹیوں کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا تھا، اور آج پی ٹی آئی اگر مسلط ہے تو اس کو لانے میں بھی انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں عام آدمی برباد ہوا تھا اور کرپشن میں اضافہ ہوا، اور تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے اس کرپشن میں اور اضافہ کیا۔ خود بین الاقوامی سروے یہی گواہی دے رہی ہیں۔ اہل بیت، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، یہ اساس ہے امت کی وحدت کی۔ عقیدہ ختم نبوت اساس ہے امت کی وحدت کی۔ آج ہمیں پاکستان کو اگر واقعی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے تو ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو ختم کر کے، آج کیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی پالیسی سے اختلاف ہوا، کسی مسئلے سے اختلاف ہوا، میں نے املاک کو جلانا شروع کر دیا، میں نے راستوں کو بند کرنا شروع کر دیا، میں نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ خلافت راشدہ کے نظام کی، اسلام کے نظام کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اپنا ہو یا بیگانہ سب محفوظ ہوتے ہیں، کافر ہو یا مسلمان، سب کے اندر اطمینان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ماورائے قانون اور ماورائے عدالت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نظام صدیقی آئے، نظام فاروقی آئے، آج اسکینڈینیوین کنٹریز اور دنیا کے کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر گریٹ عمر لا ہے، جو عمر بن خطاب نے اصلاحات کی وہ ہیں، اور آج ایک جیب کاٹنے والا جو ہے وہ تو کئی سال جیل میں پڑا رہتا ہے، اور اربوں کی کرپشن کرنے والا، رشوت لینے والا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ نظام خلافت راشدہ یہ ہے، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست یہ ہے کہ وہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، وہاں کوئی تعلیم کے بغیر نہ ہو، وہاں بچی کو یہ خوف نہ ہو کہ مجھے جبرن کسی کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اسلام نے جس طرح حق مرد کو تعلیم کا دیا، عورت کو بھی دیا، یہ نظام خلافت راشدہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عثمان غنی اور حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین جا کے مسائل اما عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتا دیں اس مسئلے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ آج ہمیں اپنے کردار کو، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ کردار سازی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے تو سارے مشرکین دشمن تھے، وہ تھے جو آپ کی جان کے در پہ تھے، لیکن کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی آپ دیکھیں کہ تنخواہ یہ آج جو ہے کیا کریں، یہاں بڑے بڑے مافیاز پکڑے جاتے ہیں، وہ جا کے سٹے لے آتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کی طرف جتنی تھی، اللہ کا خوف بھی تھا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام خلافت راشدہ آئے، پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے، تو ہم سب کو پھر اس طرف چلنا ہوگا، ایک ایک فرد کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے 74 سالوں میں بہت کچھ گوا دیا ہے، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آج آپ دیکھیے عالم اسلام کی کیا صورتحال ہے، پوری دنیا پر 10-12 سالوں میں حکومت کرنے والے صحابہ اور اہل بیت جو ہیں ان کی کامیابی کا راز وحدت اور اتحاد تھی۔ آج جو کچھ کل ابو ظبی میں ہوا اور سعودی عرب میں حملے ہو رہے ہیں،
ابو ظبی میں باقی جگہوں پہ یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی جس نے اسلام کے چہرے کو جو ہے مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان انتہا پسندوں کا اور دہشت گردوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آج الحمدللہ پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر پوری امت کو جمع کیا ہے، پوری امت کو ایک کیا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج جو کچھ ہوا ابو ظبی میں، کل ہوا سعودی عرب میں حملے ہوئے، پاکستان چونکہ ہمارے 46 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ خلیجی ممالک میں ہیں، مشرق جو ہے خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، تو حکومت پاکستان نے، پاکستان کے علماء مشائخ نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر اکٹھے ہونا ہے اور ملکی مفاد میں کام کرنا ہے۔ مسلم امہ پر پوری دنیا میں حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر پوری امت کو یکجا کیا، اکٹھا کیا، جبکہ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ نشی کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ کی حکومت میں 13 بار دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا، 110% خوراک کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آج کاد نہیں مل رہا ہے، 9,800 روپیہ فی بورے کاد کی قیمت ہے۔ تو کاد کا ایک دانہ بھی اس طرح ہے جس طرح سونے کی قیمت، 1 تولہ سونے کی قیمت، کیا 10,000 روپیہ فی بوری ایک کسان اگر کاد خریدتا ہے تو اس کا دل چاہے گا کہ اس کو مٹی میں دوبارہ پھینکے؟ اور اس لیے اس حکومت کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے گندم کا ایک اور بحران ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی، افغانی ہم سے بہتر ہے۔ 2018 میں ڈالر 122 روپے پہ ملتا تھا اور اب 177 روپیہ۔ کہاں گئے وہ حکومت کے وعدے؟ یہ پہلی حکومت ہے عمران خان کی جس میں سٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی اور 3 کروڑ 32 ارب روپیہ ڈوب گئے، تباہ ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے؟ جو خواب دکھائے گئے، جو اعلانات کیے گئے، سب جھوٹ نکلے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ 2022 اقتصادی لحاظ سے ہم ترقی کریں گے، لیکن 2022 میں انہوں نے ترقی کے بجائے ایک اور منی بجٹ۔ اہم خبر ہے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے عمان کے رائل نیوی کے کمانڈر ایڈمرل سید